ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وبارك وسلم. خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو پھر سے شباب دیتے ہیں. پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ تیرے سلام کا اب بھی جواب دیتے ہیں. اس عقیدے کے ساتھ شامل ہو جائیے. الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین. اللہ کی حمد و ثنا جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کی پاک بارگاہ میں ہدیہ درود السلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دل سے دعا کریں اللہ یہ عرس پاک کی تقریب سعید اللہ اپنی پاک بارگاہ میں مستجاب فرمائے. جیسے کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ اس عرس پاک کی مبارک تقریب کی جو ہستی صدارت فرما رہی ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. میری مراد پیر طریقت، رہبر شریعت، منبع رشد و ہدایت حضور قبلہ الحاج صوفی لیاقت علی معصومی نقشبندی صاحب قدس سرہ العزیز اور آپ کے بڑے صاحبزادہ والا شان محترم جناب حافظ محمد زبیر معصومی صاحب، بھائی محمد نعمان معصومی صاحب اور جتنے بھی حضور کے غلام قبلہ خواجہ معصوم سے وابستگان ہیں، سارے قابل احترام ہیں، قابل تکریم ہیں. میں اگر ساروں کا نام لوں تو ٹائم زیادہ ہو جائے گا. اس ٹائم آپ خواجہ کی اور حضور کی نگاہ میں بیٹھے ہیں. الحمدللہ سے ہمارا تو یہ مزاج ہے اور میری بڑی سعادت مندی ہے کہ مجھے قبلہ کی زیارت کا شرف بھی حاصل ہو رہا ہے اور مجھے صاحبزادہ والا شان نے حکم ارشاد فرمایا کہ آپ نے آنا ہے، حضرت کی قدم بوسی بھی کرنی ہے، آپ نے صدق بھی سنانا ہے. تو میں چل کے آ گیا ہوں. میرے لیے بس میں آ گیا ہوں، میرے لیے یہ بڑی سعادت مندی ہے. اگر میں بیٹھا رہتا سلام ہو جاتا میری حاضری ہو گئی تھی. ہم تو اس مزاج کے بندے ہیں الحمدللہ سے. لیکن آپ کا یہ اعلیٰ ظرف ہے کیونکہ بڑے جو ہے نا وہ چھوٹوں پر ہمیشہ شفقت فرماتے ہیں. مجھے آپ نے چند باتیں پیش کرنے کا موقع عنایت عطا فرمایا. آپ جتنے حضور کے غلام بیٹھے ہیں میں اپنی بات کو بڑھا رہا ہوں آگے. قرآن کریم میں میرا رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى. قرآن کریم کی یہ بڑی معروف آیت ہے اور جو میں نے تلاوت کی ہے نا جن آیات کو، ان میں اس ہستی کا ذکر ہے جہاں پر سلسلہ نقشبندیہ کے سارے بزرگ جا کر سر تسلیم میں خم ہو کر بیٹھ جاتے ہیں. اس ہستی کا ذکر ہے اور میں کوشش کروں گا کہ ساری چیزیں ساتھ لے کے چلو. اس آیت مقدسہ کا جو پس منظر ہے نا وہ یہ ہے کہ میرے حضور تشریف فرما ہے تو آپ نے فرمایا اے ابو بکر صدیق پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور نے فرمایا ابو بکر جی یا رسول اللہ. فرمایا بلال کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. بلال ہم سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے. امیہ اس کا جو آقا ہے نا وہ بلال کو مارتا ہے، ظلم و ستم کرتا ہے. حضور نے فرمایا بلال کا غم مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. اب حضور کے منہ سے جملہ نکلا، صدیق تو پھر صدیق تھے نا.
ان کی یہ تمنا ہوتی کہ حضور جو فرمائے سب سے پہلے کام میں خود جا کے کروں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت حضور کے دربار میں حاضر ہونے والی شخصیت صدیق اکبر پاک. حضور نے فرمایا بلال کا کام مجھ سے دیکھا نہیں جاتا. صدیق گئے, آپ نے جا کر امیہ سے کہا ہاں بھئی آپ اس کو کیوں مارتا ہے؟ ایک تفصیل ہے, گئے پھر آئے. جب دوسری مرتبہ گئے نا تو امیہ کہتا ہے جو بلال کا آقا تھا توجہ اس پر میں ساروں کو توجہ چاہتا ہوں. امیہ نے کہا اے ابو بکر اگر تمہیں بلال اتنا پسند ہے نا اسے خرید لو, آزاد کرا لو. جب یہ بات ہوئی تو حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے, فرمائے یہی بات تو تیرے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. فرمایا یہی بات تو تیرے منہ سے نکلوانا چاہتا تھا.